الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال أيضا في موضع آخر: إلا تناصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی ماہ سفر کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلام کا ایک عظیم سفر ہے جسے سفر ہجرت کہا جاتا ہے، 26 سفر المظفر کی تاریخ ہے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر مدینہ پاک کی طرف کوچ کیا تھا۔ الہجرت کے تعلق سے پچھلے جمعہ بھی بات آئی تھی کہ آخر صحابہ کرام اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کن حالات میں مکہ کو چھوڑا تھا، ہجرت کے اسباب کیا تھے، آخر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مجبوری کیوں پیش آ گئی کہ اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا۔ صحابہ کرام نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، کھیتی اور کھلیان سب کچھ کو چھوڑ دیا، تو وہ تمام کے تمام اسباب، وجوہات آپ کے سامنے اس سے پہلے جمعہ میں بات آئی تھی۔ اور ہجرت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حکم ملتا ہے ہجرت کا، چونکہ پہلے عام مسلمانوں کو اجازت ملی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت نہیں ملی تھی، لیکن جب قرآن پاک کی وہ آیت نازل ہوتی ہے جو سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کے اندر ہے: رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں، پورا کا پورا خانوادہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ خوش نصیب صحابی ہے کہ جن کا پورا خانوادہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پر مامور تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت ابو بکر کے گھر کا ہر ایک فرد شریک تھا، ہر ایک خدمت میں لگا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورا سفر آپ کا ساتھ دیا، آپ کے ساتھ رہے، آپ کے یار غار کہلائے، آپ کی مدد کی، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں آپ کے ساتھ رہے۔ 2 اونٹنیاں پال رکھی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور ہجرت کے موقع پر ایک اونٹنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی اور ایک اونٹنی اپنے پاس رکھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہے، جب حضرت ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی دونوں ہجرت کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں، زاد راہ جو سفر کا توشہ ہوتا ہے وہ تیار کرنے میں تھی،
ادھر عامر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، یہ پورا دن بکریاں چراتے اور شام کو اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر کو دودھ پلا کر آ جاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صاحبزادہ حضرت عبداللہ یہ پورا دن مکہ کے اندر یہ چکر لگاتے اور دیکھتے کہ آخر مخبری کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا کیا میٹنگیں ہو رہی ہے۔ تو کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ پورا کا پورا خانوادہ حضرت ابو بکر کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پر معمور تھا اور مشغول تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اجازت ملتی ہے اور ارادہ فرماتے ہیں تو کفار مکہ کو بھی خبر لگ جاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روکنے کی یا ان کے خلاف سازش کرنے کے لیے، یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان اور اسلام کو مٹانے کے لیے ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ بات یہاں چل رہی تھی، دار الندوہ کے اندر سارے کفار مکہ کے جو سردار تھے وہ بیٹھے ہیں، ان کی میٹنگ چل رہی ہے، اور اس میں ابلیس بھی موجود ہے جو ایک نجدی سردار بوڑھے کی شکل میں موجود تھا، جبہ قبہ پہن کر آیا ہوا تھا، اور یہ بات آئی تھی کہ سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، جتنے بھی اس دار الندوہ کے ممبران تھے ہر ایک دوسرے کو جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ یہ ابو جہل ہے، یہ عتبہ ہے، یہ شیبہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ لیکن اگر لوگ کسی کو نہیں جانتے تو اس بوڑھے انسان کو نہیں جانتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ کہاں سے آئے ہیں اور یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ تو اس بوڑھے انسان نجدی نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ یہاں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میٹنگ ہو رہی ہے، اور یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی میٹنگ اسلام کے خلاف ہو، مسلمانوں کے خلاف ہو، قرآن کو مٹانے کے خلاف ہو، اور اس کے پیچھے کسی شیطان کا ہاتھ نہ ہو، ابلیس کا ہاتھ نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جتنی بھی تحریک اٹھی ہے یا اٹھ رہی ہے، آپ اندازہ لگائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی بھی زمانے میں، چاہے آج کے زمانے میں ہو یا اس سے پہلے، اسلام کے خلاف تمام اٹھنے والی تحریکوں کو اٹھانے والا اگر کوئی ہے تو وہ ابلیس اور شیطان ہی ہے، چاہے وہ حقیقی ابلیس اور شیطان ہو یا انسانی شکل میں شیطان اور ابلیس ہو، لیکن بہرحال شیطان اور ابلیس کا ہاتھ اس پر ضرور ہوتا ہے۔ یہاں میٹنگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد ایجنڈا پیش کیا جا رہا ہے کہ آخر اب کیا کیا جائے، اب کیا کیا جائے۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور اپنی رائے پیش کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا جائے۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ محمد عربی کو مکہ سے دور کر دیا جائے، مکہ سے باہر کر دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے۔ شیطان وہ ملعون، وہ ابلیس جو بوڑھے نجدی سردار کی شکل میں بیٹھا ہے، اس نے یہ کہتے ہوئے اس آدمی کی رائے اور مشورے کو کاٹ دیا کہ اگر تم نے محمد عربی کو مکہ سے باہر کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں وہ مٹھاس، وہ شیرینی، وہ فصاحت و بلاغت عطا فرمائی ہے کہ یہ جہاں بھی جائے گا لوگوں کو اپنا لے گا، ایک بڑی جماعت تیار کر لے گا، اپنی زبان کی مٹھاس اور شیرینی کی بنیاد پر یہ ایک جماعت کو تیار کر لے گا، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، تم بیٹھ جاؤ۔ ایک دوسرا کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو گھر میں قید کر دیتے ہیں، گھر میں قید کر دیتے ہیں۔ جب گھر میں قید رہے گا، بند رہے گا، نہ کھانا ملے گا، نہ پانی ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، وہ اپنی سانس خود توڑ دے گا، اس دنیا سے چلا جائے گا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ ابلیس، وہ شیطان اس آدمی کی رائے کو یہ کہتے ہوئے کاٹ دیتا ہے کہ اگر تم نے محمد عربی کو کسی گھر میں بند کر دیا، قید کر دیا، تو ان کے ماننے والے اتنے کمزور نہیں ہیں، ان کا خاندان اتنا کمزور نہیں ہے، یہ اپنے دم کے بل پر چھڑا لیں گے، اس لیے تمہاری رائے میں بھی دم نہیں ہے، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ ابو جہل کی باری آتی ہے۔ اس سے پہلے جمعہ میں یہ بات آئی تھی کہ دار الندوہ کے اندر اصول یہ تھا کہ اس شخص کو ممبر بنایا جاتا جس کی عمر 40 پلس ہو، لیکن ابو جہل کی عمر 40 سے کم تھی، اس کے باوجود اس کو ممبر بنایا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو جہل کے اندر سب سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی، عداوت اور حسد بھرا ہوا تھا، اور سب سے زیادہ اسلام کے خلاف اگر کوئی سازش کرنے میں پیش تھا ابو جہل ہی تھا۔ چنانچہ اس کو اصول کو توڑتے ہوئے ابو جہل کو ممبر بنایا، اور وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سردار میری رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے، سردار میری رائے یہ ہے کہ کچھ نہ کیا جائے، کچھ نہیں کیا جائے،
جتنے بھی قبائل ہیں سارے قبیلوں سے ایک منچلے ہٹے کٹے نوجوان کو منتخب کیا جائے جو تلوار چلانا جانتا ہو، نیزہ چلانا جانتا ہو، منچلا ہو، اور سارے مل کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام ہی کر دے، یعنی قتل کر دے۔ شیطان اور ابلیس کو یہ رائے بہت پسند آئی اور کہا القول ما قال، اس نے جو بات کہی بالکل صحیح بات کہی ہے، لہذا سارے لوگوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا۔ اب جب قتل کرنا ہے، محمد عربی کا خاتمہ کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے عملی شکل کیا ہوگی؟ سارے لوگوں نے یہ مشورہ کیا اور ہر ایک قبیلے سے ایک ہٹے کٹے نوجوان کو لیا جو تلوار بھی چلانا جانتا ہو، بہادر ہو، اور اس کے بعد یہ رائے بھی آئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا جائے، ان کے گھر کو گھیر لیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف یہ میٹنگ ہو رہی ہے، یہ زمین پر میٹنگ ہو رہی ہے کہ آج کی رات محمد عربی کی آخری رات ہوگی، آج رات محمد عربی کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ سارے خوش تھے کہ اب مکہ کے اندر امن و سکون بحال ہو جائے گا۔ زمین پر اللہ کے نبی کے خلاف یہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی لے کر نازل کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ اے نبی، آپ کے خلاف میٹنگ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال 90 پارے کے اندر اس واقعے کو تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ اس لمحے کو یاد کیجئے، اس گھڑی کو یاد کیجئے، اس وقت کو یاد کیجئے جب یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ آپ کے خلاف میٹنگ کر رہے تھے، اور ان میں سے کوئی تو یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو مکہ سے باہر کر دیا جائے، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو قید کر دیا جائے، اور کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ یہ تین رائے سامنے آئی تھی اور بالاتفاق جو سارے لوگوں کا اتفاق ہوا وہ قتل پر اتفاق ہوا۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ زمین پر یہ لوگ آپ کے خلاف میٹنگ کر رہے تھے، آپ کو مٹانے کی میٹنگ کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے تدبیریں کر رہے تھے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے اچھی اگر کسی کی پلاننگ ہے، کسی کی تدبیر ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اطلاع مل جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر وہاں سے نکلتے ہیں۔ رات کا وقت ہے جب سناٹا ہو جاتا ہے اور یقین ہو جاتا ہے کہ سارے لوگ خواب غفلت میں ہوں گے، سو رہے ہوں گے، وہ وقت آتا ہے، لیکن یہاں تو باہر پہرا ہے۔ وہ نوجوان ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے اللہ کے نبی کے گھر کا گھیرا کیے ہوئے ہیں، محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بسترے پر لٹا دیتے ہیں اور ساری امانتیں حضرت علی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی امانتیں تھیں جو اللہ کے نبی کے جانی دشمن تھے۔ یہ امانت و صداقت کی ایسی مثال آج تک کسی نے پیش نہیں کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹاتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر اللہ کے نبی گھر سے نکل رہے ہیں، لیکن باہر تو پہرا ہے، ننگی تلوار لیے ہوئے موجود ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو ایک عمل بتایا، دشمنوں سے حفاظت کس طرح سے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب نکلتے ہیں تو سورہ یاسین کی تلاوت کیے جا رہے ہیں، اپنے ہاتھ میں مٹی ہے، مٹی کو جو پہرے پر مامور تھے ان کی طرف پھینکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ہم نے ان کے آگے بھی اور پیچھے بھی دیوار ڈال دی، یعنی وہ دھندلا سا ماحول ہو گیا تھا۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ بصیرت تو پہلے وہ کھو چکے تھے، مکہ والے پہلے ہی بصیرت کھو چکے تھے کہ حق اور سچائی کو جانتے ہوئے انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن آج کی رات وہ رات تھی کہ جو اپنی بصارت کو بھی کھو چکے تھے، اپنی بینائی بھی کھو چکے تھے اور وہ اندھے ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سارے لوگوں کے سر پر انہوں نے مٹی بھی ڈالا ہے، اتنے بے ہوش ہو گئے تھے، نیند میں پڑ گئے تھے، بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بالکل غشی کی حالت ہو گئی تھی، وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں اور مکہ سے جنوب کی طرف یعنی دکھن کی طرف ایک
غار ہے جسے غار ثور کہا جاتا ہے، وہاں جا کر قیام فرماتے ہیں۔ جب مکہ سے نکلتے ہیں تو مکہ سے نکلنے کے بعد غار ثور میں 3 دن اور 3 رات قیام فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ 3 دن قیام فرما رہے تھے تو اس بیچ میں حضرت اسماء بنت ابی بکر، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہے، وہ روزانہ تینوں دن کھانا بناتی اور کھانا بنا کر اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں پہنچا دیتی۔ عامر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر کے غلام ہیں، پورا دن وہ بکریاں چراتے اور شام کو آ کر دودھ پیش کر دیتے، دودھ پلاتے۔ حضرت عبداللہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ پورا دن مخبری کرتے اور کہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، حضرت ابو بکر کے خلاف، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میٹنگ ہو رہی ہے، وہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچاتے ہیں۔ جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں، یہاں پہرا لگا ہوا ہے، سارے نوجوان ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سو رہے ہیں۔ جب ان کی آنکھ کھلتی ہے اور ہوش میں آتے ہیں تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے سامنے سے گزرا ہے، ایسا انہیں محسوس ہوتا ہے۔ پوری رات کھڑے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں کہ آج تو محمد کی آخری رات ہے، آج تو محمد عربی کی آخری رات ہے۔ مکہ والے اور اہل عرب کتنے ہی برے تھے، لیکن وہ اپنے اصول پر بڑے زبردست پابند رہا کرتے تھے، اپنے اصول پر بہت ہی زیادہ عمل کیا کرتے تھے، اور ان کا اصول یہ تھا کہ کسی کے گھر میں گھس کر مارا نہیں جاتا ہے۔ انتظار کیا پوری رات، اگر چاہتے تو گھر بھی گھس جاتے، گھر گھس سکتے تھے، دروازہ توڑ دیتے اور اس کے بعد کارروائی کرتے۔ گھر گھس کر کسی کو مارنا یہ بہادری نہیں ہے۔ پوری رات انتظار کیا کہ کب محمد باہر آئے گا اور ہم اس کا کام تمام کریں گے۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، جب لوگ جاگتے ہیں، تو دیکھا کہ اتنے سارے نوجوان یہاں موجود ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو ایک شخص نے پوچھا کہ تم کھڑے کیوں ہو؟ تو ان نوجوانوں نے کہا کہ ہم تو محمد عربی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب نکلیں گے اور ہم ان کا کام تمام کریں گے۔ اس آدمی نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ رات ہی یہاں سے نکل گئے؟ یہ بڑے شرمندہ ہو گئے اپنی اس حرکت پر کہ ہم جس کا انتظار پوری رات جاگ کر کیا ہم نے، وہ شخص یہاں سے نکل چکا ہے۔ اب تو مکہ کے سرداروں میں کھلبلی مچ گئی کہ جس کے لیے ہم نے اتنی پلاننگ کی، وہ انسان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں پناہ لے چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ جو غار ثور ہے وہ اونچائی پر ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راستے میں یہ کرتے، کبھی اللہ کے نبی کے سامنے چلتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے، یہ اس طرح کی حرکت کر رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ابو بکر یہ کیا ہو گیا؟ تم ایک راستے سے کیوں نہیں چلتے ہو؟ کبھی آگے ہو جاتے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، کبھی دائیں اور کبھی بائیں ہو جاتے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، جب مجھے اس بات کا گمان ہوتا ہے کہ سامنے سے کوئی دشمن حملہ کر رہا ہے، کرنے والا ہے، تو میں آگے ہو جاتا ہوں۔ جب مجھے اس بات کا یقین ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے سے آپ پر حملہ کرنے والا ہے یا کر رہا ہے، تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ جب دائیں طرف سے کوئی حملہ کرنے کا گمان ہوتا تو میں دائیں طرف یا بائیں طرف ہو جاتا ہوں، یعنی جس سمت سے حملہ کرنے کا مجھے گمان ہوتا ہے میں اس سمت میں ہو جاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفاداری کی ایک بڑی مثال قائم کی ہے۔ جب غار پر پہنچتے ہیں تو غار پر پہنچنے کے بعد چونکہ اندر کا حصہ بڑا گندا تھا، اللہ کے نبی کو باہر بٹھایا اور کہا کہ آپ باہر رہیے، میں اندر جاتا ہوں، اس غار کی صفائی کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی موذی جانور ہو اور آپ کو نقصان پہنچا دے، آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اس دین کی خاطر جان کی بھی قربانی دینی پڑے تو ہمارا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اس کے لیے تیار رہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر جاتے ہیں، پورے غار کی صفائی کرتے ہیں، کچھ سوراخ تھے، اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں۔ جب پوری صفائی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اندر لے جاتے ہیں۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے، اس سوراخ پر حضرت ابو بکر نے اپنی ایڑی رکھ دی۔ سانپ نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈسا تو جو زہر تھا اس کا اثر جب آنے لگا بدن کے اندر تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی کو
جگانا گوارا نہیں کیا، اس بات کو پسند نہیں کیا اور حرکت نہیں کی، بدن کو حرکت نہیں دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی میرے گود میں سو رہے ہیں اور اگر حرکت ہوئی بدن میں تو اللہ کے نبی جاگ جائیں گے۔ لیکن جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور وہ آنسو کے قطرات جب اللہ کے نبی کے رخسار مبارک پر جب پڑتے ہیں تو گرم آنسو کی وجہ سے اللہ کے نبی جاگ اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخر ابو بکر کیا ہوا، مالک یا ابو بکر کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی جس سوراخ میں میرا انگوٹھا ہے اس سوراخ کے اندر کوئی سانپ ہے جس نے ڈس لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب یہ ماجرا تھا، یہ واقعہ پیش آیا تو تمہیں مجھے جگانا چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہوا، چنانچہ اس کے بعد اپنا لعاب دہن لگا دیتے ہیں جس سے پورا کا پورا زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ 3 دن اور 3 رات یہاں حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر یہ دونوں یہاں قیام فرماتے۔ یہ اللہ کا نظام ہے جو 4 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے مکہ سے۔ یہاں مکہ والے کچھ اور پلاننگ کر رہے ہیں، جب یہ تدبیر فیل ہو جاتی ہے، ناکام ہو جاتی ہے قتل کرنے کی، اس کے بعد قافیہ شناسوں کو تیار کیا جاتا ہے جو پیر کے نشانات پہچان کر، قدم کے نشانات پہچان کر لوگوں کو پتہ لگا سکے۔ اس زمانے میں جب روڈ کچی ہوا کرتی تھی، اب تو سارے کے سارے روڈ پکے ہو گئے، مٹی کے ہوا کرتے تھے، تو جب لوگ چلا کرتے تھے تو پیر کے نشان پڑ جایا کرتے تھے زمین کے اوپر۔ تو اس زمانے میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، جو راجہ اور مہاراجہ ہوا کرتے تھے، ان کے دربار میں کچھ قافیہ شناس لوگ ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو تیار کیا گیا اور ایسے لوگوں کے ذمے یہ ذمہ داری دی گئی کہ کسی بھی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تلاش کر لایا جائے۔ ایک بڑی جماعت نکلتی ہے، کفار مکہ بھی ان کے ساتھ ہے، اور قدم کے نشانات جو زمین پر پڑے تھے اللہ کے نبی کے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، ان نشانات کو دیکھتے ہوئے اسی نشانات پر چلتے ہوئے اس غار کے منہ پر آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر اندر موجود ہے اور وہ سارے کھوجی جو قافیہ شناس تھے، جو کھوجی تھے، وہ کفار مکہ کو یہاں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سردار یہیں پر ہے آپ کا مجرم، یہیں پر وہ شخص ہے جسے آپ تلاش رہے ہیں، اس سے آگے نہیں کوئی جا سکتا ہے، اسی غار کے اندر موجود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کی حفاظت کرنے پر آتے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی انسان، کوئی بھی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے اتنی بڑی پلاننگ کی تھی کہ وہاں مکڑیوں نے جالا تن دیا تھا، کبوتریوں نے انڈے اور گھونسلے بنا لیے تھے۔ کفار مکہ نے کہا کہ تو بڑا بیوقوف معلوم ہوتا ہے، اگر اس غار کے اندر کوئی بندہ ہوتا تو یہ مکڑیوں کا جالا نہیں ہوتا، اس لیے کہ بالکل دروازے پر مکڑیوں کا جالا ہے، جب کوئی آدمی اندر جائے گا تو وہ مکڑیوں کا جالا ختم ہو جائے گا، لیکن مکڑیوں نے جالا تن دیا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اندر داخل نہیں ہوا۔ جب یہ سارے لوگ اس غار کا چکر لگا رہے تھے، اندر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر ان کفار مکہ اور کھوجی کے قدم پر پڑ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی اوتینا، ہم پکڑے گئے، اب تو ہم پکڑے گئے، اب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ سارے کے سارے لوگ باہر ہیں، یہ غار ہے اور سارے کے سارے لوگ یہ باہر ہماری تلاش میں گھوم رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا یقین تھا اللہ پر، دشمن سامنے کھڑا موجود ہے لیکن اللہ کی ذات پر اتنا یقین تھا، اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم مت کرو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد ہو اس کا کوئی بھی، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کا نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ چنانچہ وہ سارے کے سارے لوگ، وہ کفار مکہ اس بات پر یقین نہیں کر رہے تھے، اس مکڑی کا جالا دیکھ کر کے اندر بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے، وہاں سے واپس آتے ہیں۔ یہ دوسری پلاننگ تھی، یہ بھی فیل ہو جاتی ہے، اور تیسری پلاننگ کی جاتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے مکہ کے اندر، یہ اعلان کیا جاتا ہے اور اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر کے سر کی قیمت لگائی جاتی ہے، انعام لگایا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ جو محمد عربی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ کر لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے،
200 سرخ اونٹ دیے جائیں گے اسے۔ آج کے زمانے میں کروڑوں روپیے اس کے ہوتے ہیں، لاکھوں روپیے اس کے ہو رہے ہیں۔ آخر انعام کے لالچ کس کے اندر نہیں موجود ہے؟ ہر شخص کے اندر یہ انعام کی کا لالچ ہوتا ہے۔ جس مجلس میں یہ انعام کا اعلان ہو رہا تھا، کئی لوگ کھڑے ہو گئے کہ میں پکڑوں گا، میں پکڑوں گا، میں پکڑوں گا۔ اس مجلس کے اندر ایک شخص بھی موجود تھا جس کا نام سراقہ بن مالک بن جاشم تھا۔ سراقہ بن مالک بن جاشم، یہ اس نے لوگوں سے کہا جو اٹھ کر جانے لگے اللہ کے نبی کو پکڑنے کے لیے، یار بیٹھ جاؤ، میں ان دونوں کو جانتا ہوں، وہ محمد عربی نہیں ہے، وہ حضرت ابو بکر نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے، وہ تو اپنے آدمی تھے، کہیں تجارت کے لیے جا رہے تھے۔ چپکے سے وہ انسان نکلتا ہے، سراقہ بن مالک بن جاشم مجلس سے نکلتا ہے، چونکہ انعام کی لالچ ہر انسان کے دل میں موجود ہے۔ وہ نکلتا ہے، گھر آتا ہے اور اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے، گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہے اور تیز دوڑ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ یہ انعام کسی اور کو نہ ملے، مجھے ملے، چنانچہ اس نے بڑی کوشش کی، اور جب اللہ کے نبی کے بالکل قریب ہے اور اس نے اللہ کے نبی کو پکڑنا چاہا، اس کا گھوڑا زمین میں دھس جاتا ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے، سراقہ بن مالک بن جاشم کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اس نے معافی مانگی اور معافی مانگنے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی، کتنا عقل مند تھا وہ، کتنی دور کا وہ سوچتا تھا۔ اس نے یہ سوچ لیا کہ ایک دن یہ شخص فاتح بن کر آئے گا، مکہ کے اندر فاتح بن کر آئے گا۔ سراقہ بن مالک بن جاشم نے کہا کہ اللہ کے نبی، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ آپ مکہ میں آئیں گے، فاتح بن کر آئیں گے، اس وقت مجھے امان ملے گا یا نہیں ملے گا؟ چونکہ میں تو آپ کا سر لینے آیا تھا، آپ کو قتل کرنے آیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے امان نہ ملے، مجھے امان نہ ملے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم کو بھی امان مل جائے گا، تم کو بھی امان مل جائے گا۔ سراقہ بن مالک بن جاشم نے کہا کہ آخر کوئی ثبوت تو دیجئے، کچھ لکھ کر مجھے دے دیجئے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے لوگ قتل کر دے، اور اس موقع پر آپ کو بھی یاد آ جائے کہ آپ نے مجھے کوئی امان نامہ لکھ کر دیا تھا۔ اس کے بعد عامر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، انہیں کہا کہ ایک امان نامہ لکھو، اور اس میں لکھا گیا۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی کا سفر آگے ہوتا ہے، جو آئندہ ہم اور آپ جمعہ سنیں گے، لیکن سراقہ بن مالک بن جاشم کو یہ جو امان نامہ ملا تھا، جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آتا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے ایک بڑا سا مجمع ہے، یہ سراقہ بن مالک وہ پرچی اور وہ امان نامہ دکھاتا ہے اللہ کے نبی کو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے نبی، آپ نے مجھے امان نامہ لکھ کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اسے آنے دو، اسے آنے دو۔ اس لفظ کے اندر اتنی تاثیر تھی اور اتنا مٹھاس تھا کہ یہ سنتے ہی سراقہ بن مالک فتح مکہ کے دن وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہی وہ سراقہ بن مالک ہے، اور اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی تھی، اس میں لکھا تھا، اے سراقہ بن مالک، تم مجھے قتل کرنے آئے ہو، لیکن میں تو تمہارے ہاتھ میں سونے کا کنگن دیکھ رہا ہوں، میں تو تمہارے سر پر تاج دیکھ رہا ہوں۔ پیشن گوئی اللہ کے نبی کی تھی اور پوری ہونی تھی۔ زمانہ گردش کرتا گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے، ایران فتح ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سراقہ بن مالک جو صحابی بن چکے تھے، سراقہ بن مالک بن جاشم کو بلاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایران کا تاج اور وہ پٹا حضرت سراقہ بن مالک بن جاشم کو پہناتے ہیں۔ اس وقت وہی امان نامہ جس میں یہ پیشن گوئی لکھی تھی، اللہ کے نبی نے لکھوائی تھی، وہ حضرت عمر فاروق کو دکھاتے ہیں، اور حضرت سراقہ بن مالک کو جب وہ پیشن گوئی یاد آتی ہے کہ اے سراقہ، تم مجھے قتل کرنے آئے ہو، میں تو تمہارے ہاتھ میں سونے کا کنگن دیکھ رہا ہوں۔ وہ جب پیشن گوئی پوری ہوتے ہوئے حضرت سراقہ نے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ کس طرح اللہ کے نبی کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے۔ یہاں سے حضرت اللہ کے نبی کا سفر آگے ہوتا ہے مدینہ کی طرف، اور سراقہ بن مالک جب مکہ لوٹ کر آتے ہیں تو ان کا تبصرہ کیا تھا، آگے اللہ کے نبی کا سفر کیسے مدینہ تک مکمل ہوا، ہم اور آپ انشاءاللہ آگے جمعہ سنیں گے۔ جو بھی باتیں کہی گئی ہے اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔